یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ میرے نہایت قابل احترام بزرگوں دوستوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی حاجی عبدالعزیز صاحب زیدہ مجدہ الکریم بڑی محبت سے داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے موقع پر اپنے اس مبارک گھر میں اپنے اس آستانے پر ان کے ذکر کی محفل منعقد کیے ہوئے ہیں اور بڑی روحانی بارونق محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر پر اپنی کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے اور جتنے بھی حاضر ہیں سب کو دنیا و آخرت کی برکات نصیب فرمائے۔ اہل سنت و جماعت بڑے خوش نصیب ہیں بے شک کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہل سنت و جماعت کو شرف عطا فرمایا کہ انہی کی قسمت میں صحابہ کی غلامی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ انہی کی قسمت میں اہل بیت کی غلامی ہے، سب سے بڑھ کر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف اور صرف سنیوں کو اللہ نے شرف عطا فرمایا اور ہم بزرگوں کا جو ذکر کرتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، چاہے وہ ظاہری دنیا سے تشریف لے کر چلے بھی جائیں یا ظاہری دنیا میں موجود ہوں، مقصد کیا ہے؟ ان اولیاء کی بارگاہوں میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ذہن نشین کر لیں، سب سے بڑا مقصد اور مین مقصد یہ ہوتا ہے ان بزرگوں کی بارگاہوں میں جانے کا کہ ان بزرگوں تک پہنچ کر وہ بزرگ ہمیں در مصطفیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے سمجھ شک آئی نا؟ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتا، بالکل نہیں۔ وسیلہ ضروری ہے اور وہ وسیلہ اولیاء کاملین کا ہے، ان بزرگانی دین کا ہے۔ پھر جب بندہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے پھر نبی علیہ السلام اس کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ چھوڑ دو یا کیا وہ حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہمیں ایک واقعہ بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ ظاہری بات ہے ان کا مطالعہ جتنا تھا نا ایسا مطالعہ میں نے نہیں دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا جو ہے نا وسیع النظر، ہر کتاب پر ان کی نظر اور بزرگوں کا جناب فیضان تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ سے ادھر سے اجازت ملی، نبی علیہ السلام نے فرمایا معین الدین جاؤ ہندوستان میں نے تمہارے حوالے کر دیا۔ سمجھ آئی؟ تم ہندوستان کے سلطان ہو، سلطان الہند۔ ابھی بھی جناب ہندو سکھ ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں۔ جب اندرا گاندھی ہو گئی نا، علماء دیوبند کا جب 7 سالہ پروگرام تھا، 100 سال کے بعد جناب انہوں نے اندرا گاندھی کو بلایا، سمجھ آئی؟ اس کو کرسی پر بٹھایا اور ان کے علماء نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت جناب لوگوں نے نعرہ لگایا کہ اندرا گاندھی کا ہندوستان زندہ باد، گاندھی کا ہندوستان زندہ باد۔ تو اس وقت اندرا گاندھی نے ان کو چھپ کرایا، وہ کہے چھپ کرو، اندرا گاندھی کا ہندوستان زندہ باد نہیں، معین الدین چشتی اجمیری کا ہندوستان زندہ باد، سبحان اللہ غریب نواز کا ہندوستان زندہ باد۔ سبحان اللہ سمجھ آئی؟ تو الحمدللہ ہم ایسے بزرگوں کے ماننے والے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں نے ہندوستان تمہارے حوالے کر دیا، جن کی ایک نظر سے جناب 99 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی؟ وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب فرماتے ہیں جب ہندوستان مدینہ منورہ سے سفر شروع کیا افغانستان کی سرزمین سے ہوتے ہوئے جب پاکستان کی سرزمین، اس وقت تو یہ ملک ایک ہی تھا شریف پاک یہ سارا، تو جب پشاور سے آگے اٹک دریا سندھ کی ابتدا اٹک سے ہوتی ہے، دریا سندھ وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو دریا راستے میں دریا تھا، دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے خطاب کیا دریا کو۔ سمجھ آئی؟ کائنات میں ہر چیز کو اللہ نے قوت گویائی، بے شک لیکن اس کو سمجھنے کے لیے خواجہ غریب نواز جیسا ہونا پڑتا ہے، بے شک ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا دریا یہ تو بتاؤ تمہارے پاس سے، تمہارے جناب اوپر سے، تمہارے اس پانی سے کوئی مرد کلندر بھی گزرا ہے؟ سبحان اللہ۔
کوئی مرد کلندر بھی گزرا، کوئی ولی کامل بھی گزرا، نیک لوگ کافی ہوں گے، لیکن مرد کلندر بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی، جواب دیا۔ خواجہ غریب نواز ڈائی کلندر گزرے، ڈائی ولی کامل گزرے میرے پاس سے، میرے پانی سے وضو کیا، مجھے ٹچ کیا اور مجھے اس پر فخر ہے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا وہ پہلا تو بتاؤ وہ مرد کلندر کون سے، سمجھے وہ پہلے بتائے، تو دریا نے جواب دیا خواجہ صاحب وہ پہلے داتا علی حجویری، سمجھ آئی، پہلے داتا علی حجویری رحمت اللہ۔ دوسرے کون ہے؟ دریا نے جواب دیا کہ وہ شہنشاہ بغداد غوث اعظم دستگیر۔ اب دو یہ ہو گئے، پوچھا وہ آدھے کون سے؟ آدھا وہ مرد کلندر، آدھا بھی بڑا جو ہے نا باری ہوتا ہے بڑے بڑے اولیاء پر۔ تو دریا نے جواب دیا خواجہ صاحب وہ آدھا آپ ہیں، وہ آدھے آپ ہیں۔ پھر پوچھا کہ کوئی طریقہ ہے کہ میں بھی کامل بن جاؤں؟ آدھے ہوں تو وہ بھی کامل، وہ بھی کامل، میں آدھا تو میں کامل کیسے بن سکتا ہوں؟ دریا نے جواب دیا ہاں مجھے پتا ہے، یہ بھی اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ بس ایک وسیلہ، وہ کیا ہے؟ آپ ویسے ہندوستان جا رہے ہیں، راستے میں لاہور شہر آتا ہے، وہاں پر داتا علی حجویری ہے جو مرد کلندر ہے، مرد کامل، ولی کامل، ان کی چوکھٹ پر جناب 40 دن لگاؤ اللہ تمہیں بھی کامل بنا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثی۔ ہم ایسے بزرگوں کے ماننے، ایسے مبارک ہستیوں کے ذکر کے لیے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، ایک عام نیک بندے کا جہاں ذکر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو جناب سلطان الہند کے بھی سلطان ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے ذکر کے لیے بیٹھے۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے جب یہاں سے اٹھے تو پھر انہوں نے یہ تاریخی شعر فرمایا جو ہر زبان پر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرام۔ اگر وہ کامل بھی تھے لیکن پھر بھی فرمایا میرے لیے رہنما ہے، نہ کہ سولی کے لیے پیر کامل، اور جو پیر کامل ہے ان کے لیے بھی رہنما ہے۔ 1981 سال گزرے، سبحان اللہ۔ آج بھی ان کا نام جناب ہماری زبانوں پر جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ تقریباً 100-120 سال پہلے ایک بزرگ گزرے، بابا غلام فرید پٹھانوی رحمۃ اللہ، سمجھ آئی؟ یہ گولڈا شریف خواجہ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے یہاں ان کے جناب بڑا ایک تمنا تھی کہ مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ بزرگوں کبھی ایک مزار، کبھی دوسرے مزار، کبھی تیسرے مزار، جو ہے نا تہجد بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ سکون جو ہے نا وہ اللہ کی معرفت وہ نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ کئی مہینے لگے رہے، آخرکار بڑے تنگ ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں میں سارا کچھ چھوڑ ہی دیتا ہوں، سارا کچھ چھوڑ ہی دیتا ہوں، یہ راستے اتنے مل ہی نہیں رہا۔ اسی رات سوئے تو مقدر جاگ گیا، خواب میں داتا حضور کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک نورانی چہرے والے اور بزرگ بھی تھے۔ تو دادا حضور رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں کو فرمانے لگے یہ بابا غلام فرید بٹالوی میں نے تمہارے حوالے کیا، اس کو جناب اللہ کی معرفت عطا فرمانا۔ وہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو حیران ہو گئے کہ کام تو ہو گیا لیکن وہ بزرگ کون ہیں جن کے مجھے سپرد کیا، یہ تو بتایا بھی نہیں، یہ صرف انہوں نے حکم دیا یہ تمہارے حوالے۔ اب کئی دن گزرے، کہتے ایک دوست ہے ہمارے تو ان کو بھی پتا تھا میری کیا تمنا ہے، انہوں نے ویسے کہا تم جناب بڑے بزرگوں کے پاس گئے ہو، تمہاری تمنا پوری نہیں ہوئی، مقصد پورا نہیں ہوا، چلو ایک دفعہ جناب گولڈا شریف جاتے، گولڈا شریف جاتے، تو کہتے چلو ادھر بھی چل پڑتے، سفر کیا یہاں سے جناب اسلام
آباد پہنچے, گولڈا شریف پہنچے. جب اندر آستانے پر پہنچے تو سامنے تاجدار گولڈا مجاہد ختم نبوت, سمجھ آئی, محافظ ختم نبوت, پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلوہ کر. جیسے ہی پہلی نظر پڑی تو فوراً بول پڑے, ارے یہی تو وہ بزرگ ہے جن کے حوالے مجھے داتا علی اجویری نے کیے, یہی وہ بزرگ ہے. فوراً جناب قدموں میں گرے اور بیعت ہوئے, اللہ نے ان کو معرفت عطا فرمائی. تو یہ بزرگ جو نا ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا سے اگر چلے بھی جائے تو ان کی روحانیت اور ڈبل ہو جاتی ہے, اور ڈبل ہو جاتی ہے. یہ آپ کے قریب شیرہ والا گیٹ, سمجھ آئی نا, ادھر ہوتا تھا ایک احمد علی لاہوری, سمجھ آئی, اس کا بیٹا ہے اکمل یا اجمل کا. یہ وہ قادری نہیں ہے, یہ قادر آباد علاقہ ہے, اس کی وجہ سے یہ قادری ہے, سمجھ آئی. تو یہ تقریباً کوئی 35-40 سال پہلے احمد علی لاہوری نے جناب ایک شوشہ چھوڑا اور لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ لوگ بھی جاتے ہیں, سمجھے, جمعے کے خطبے میں اس نے اعلان کر دیا کہ لوگ یہ سنی ویسے جاتے ہیں داتا صاحب ادھر تو ہے نہیں, وہ تو شاہی قلعے میں. وہ کدھر ہے؟ وہ تو شاہی قلعے میں. لوگ ادھر جاتے ہیں, وہ ادھر ہے ہی نہیں, یہ لوگ ویسے ہی جناب جا رہے ہیں. تو یہ بہت جناب پھیل گیا, اخباروں میں آیا کہ جناب لوگ جو ہے نا تشویش میں مبتلا ہو گئے, شکوک میں مبتلا ہو گئے. اب ظاہری بات ہے, یہ سنیوں کے لیے سنی کیا کرے, ہم کیسے جواب دیں؟ صرف زبانی کلامی تو نہیں کہہ سکتے, نہیں ادھر ہی. پھر جناب اس وقت محدث اعظم سردار احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ حیات تھے, 40 سال سے زیادہ گزرا, فیصل آباد کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جناب جو بیٹے ہیں ان کے شاگرد خاص اور مرید خاص, وہ جناب آتے تھے ہر جمعے کے دن آتے, ادھر حاضری دیتے, پھر جناب جمعے کو ہفتے کو چلے جاتے. آپ نے حاضری دی داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ, اور وہاں پر لگا لوگوں کے مجمع کو یہ خطاب کیا کہ سردار احمد قادری داتا حضور کا غلام حاضر ہے, اجمل قادری کو پیغام پہنچا دو کہ میں یہاں ہوں. میں نے تو آج واپس جانا تھا لیکن میں آج بھی یہاں ہوں, ہفتے کو بھی یہاں ہوں, اتوار کو بھی یہاں ہوں. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, آؤ ادھر آؤ, ادھر میں داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دوں گا, اندر سے آواز آئے گی, اندر سے آواز آئے گی. اگر اندر سے آواز آئے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر تم صحیح مسلمان ہو جاؤ گے. یہ ہزاروں کے مجمع میں اس تک پیغام پہنچا, پھر اخباروں میں بھی آیا, جمعہ گزرا, ہفتہ گزرا, اتوار گزری, احمد علی لاہوری نہیں آیا. یہ سارے جناب شکر کو شبات لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو گئے کہ اگر داتا صاحب ہے تو ادھر ہی ہے. یہ جب معاملہ ختم ہوا پھر جناب سید ابو البرکات رحمۃ اللہ, سمجھ آئی نا, سید ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ آپ حیات تھے, سید تھے. آپ گئے جناب حزب اللہ پر, آپ جناب گئے محدث اعظم سرکار رحمۃ اللہ کہ حضور یہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ نے کہا کہ میں آواز دوں گا اور داتا صاحب مجھے جواب دیں گے. آؤ احمد علی لاہوری, ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہونا تھا, اگر وہ آ جاتا اور آپ ساروں کے سامنے آواز دے دیتے اور جواب نہ آتا پھر تو بڑی بےزتی ہونی. آپ نے تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا. تو محدث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جواب دیا کہ جناب سید آپ سید ہیں, سمجھ آئی, میں جناب داتا صاحب بھی سید ہیں. میں نے اپنی طرف سے, میں کون ہوتا ہوں, میں تو آپ کا غلام ہوں, میں نے اپنی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ مجھے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محدث اعظم سردار احمد قادری آواز دینا تیرا کام ہے, جواب دینا میرا کام.
سبحان اللہ. یہ بزرگ جو ہے نا وہ دنیا سے تشریف لے کر بھی چلے جائیں وہ پھر بھی ہمارے عقیدے پر پہرا دیتے ہیں, سبحان اللہ. سبحان لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے درجات عالیہ مزید بلند فرما. ان کے صدقے وہ واقعات تو جو ہے نا بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمارا اصل مقصد ہے کہ حاضری ہو جائے, بس قبول ہو جائے, سمجھے قبول ہو جائے. اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب ہو, عشق نصیب ہو جائے. ان بزرگوں سے جب واسطہ ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں آپ بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, سب سے زیادہ حرمین طیبین کا ادب سنی کرتے ہیں, بے شک. سنی کر بالکل, اور کوئی چکر نہیں ہے جناب. مگر نہ تو ادھر بے ادب پڑے. جس بیگ میں قرآن ہے اسی بیگ میں جوتے بھی ہیں, جس بیگ میں قرآن ہے اس کو تکیہ بنا کر سو جاتے ہیں. سمجھ آئی نا. ہمارے بزرگ سید جماعت علی شاہ, ایک آخری بات, سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو سامنے مدینہ منورہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دور تھا, اتنی آبادی بھی نہیں تھی, گلیاں ایسے کچی. تو سامنے سے کتا آ رہا ہے, کتے کو دیکھا اس کے کان زخمی ہے, اس سے خون جاری ہے. پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ آئی نا, ہزاروں لاکھوں مریدوں کے پیر سید آپ نے جب دیکھا مدینہ منورہ کا کتا زخمی, آپ نے مریدوں کو حکم دیا اس کو میرے پاس لے کر. مرید گئے, حکم تھا, وہ کتے کو پکڑا, ان کی خدمت میں پیش کیا, اور آپ نے جناب سبیت پگڑی پہنی ہوئی تھی, آپ نے اپنی پگڑی اتاری, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے خون کو صاف کرنا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ تو جو ہے نا سید ہے, آپ تو جو ہے نا انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, سمجھ آئی نا. یہ کتا ہے اور جناب آپ اپنی پگڑی کا جو ہے نا یہ سنت ہے, آپ اس کو جناب ٹکڑے ٹکڑے کر کے خون صاف کر رہے ہیں. پھر جماعت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جواب دیا, میں مریدوں چپ کر جاؤ, کتا ہے لیکن دیکھو مدینہ منورہ کی گلی کا کتا ہے, یہ کوئی ملک پاکستان کا تھوڑی, ہاں یہ مدینہ منورہ کی گلی کا کتا ہے. تو ہمیں ادب سکھایا ان بزرگوں نے, تو ہم نے تو بزرگوں کا ذکر کرنا ہے, نام لینا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکا سچا سنی بنائے, اسی عقیدے پر زندگی عطا فرما, اسی پر موت عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ.